جادوئی بلی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں بہت ہی خوشحال بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی لیلا تھی۔ ایک دفعہ دن ملکہ لیلا کے ساتھ باغ میں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک جھاڑیوں میں سے ایک بلی باہر آئی جو کافی گندی اور زخمی حالت میں تھی۔ لیلا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تو ملکہ نے اس بلی کو پالتو بنانے اور صاف ستھرا کرنے کا حکم دیا۔ پھر بلی اور لیلا آپس میں سارا دن کھیلتے رہتے۔ دونوں کا پیار اس قدر بڑھ گیا کہ لیلا بلی کے بغیر سوتی ہی نہ تھی۔ پھر ایک رات بلی کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ چپکے سے محل سے چلی گئی، جس کی وجہ سے لیلا بہت روئی اور بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ بلی کو ڈھونڈا جائے۔ لیکن بلی کسی کو نہ ملی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلی کو بھلا دیا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد شہزادی جوان اور بہت خوبصورت بھی ہو گئی۔ شہزادی کو جنگل میں گھومنے اور اکیلے میں گنگنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز وہ اپنے خدمت گاروں کے ساتھ جنگل میں سیر کے لیے گئی۔ وہاں اس نے اپنی سریلی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ اس کی مدھم آواز سن کر اس کے خدمت گار سو گئے۔ پھر اکیلی گنگناتی جنگل میں کافی آگے نکل گئی۔ اس کے گنگنانے کی آواز جنگل کے دیو نے سن لی اور دیو دیوانہ ہو گیا۔ پھر دیو شہزادی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور قید کر دیا۔ دیو نے کہا، اب تم صرف میرے لیے گنگنایا کرو گی۔ شہزادی
کافی دیر روتی رہی لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ پھر دیو نے شہزادی کو نہر میں سے پانی لانے کا کہا اور کہا اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ڈھونڈ کر جان سے مار ڈالوں گا۔ شہزادی روتے روتے دریا کنارے پہنچی۔ وہاں اسے وہی بلی نظر آئی جس سے وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی، لیکن وہ اس بلی کو پہچان نہ سکی۔ شہزادی کو بلی بہت پیاری لگی۔ شہزادی نے بلی سے کہا کہ تم میرے دوست بنو گی، جس پر بلی نے سر ہلا دیا۔ پھر شہزادی نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ اسے دیو نے قیدی بنا لیا ہے اور وہ اب بھاگ بھی نہیں سکتی، اور کہا کہ کاش تم مجھے بچا سکتی۔ شہزادی کے یہ بات سن کر بلی ایک شہزادے میں تبدیل ہو گئی، مگر اس کے سر پر بلی کے کان اور کمر پر بلی کی پونچھ ابھی بھی موجود تھی۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی تم کون ہو؟ اس پر بلی شہزادی بولا گھبراؤ نہیں، میں پڑوس کی سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ میرے بچپن میں مجھے بددعا دی گئی کہ میں بلی کے روپ میں اس جنگل میں رہوں اور میں تب تک ایسے ہی رہوں گا جب تک میں کسی شخص پر مہربانی نہ کر دوں جس کا اسے علم نہ ہو۔ اتنے میں دیو نے غصے سے شہزادی کو آواز دی، جسے سن کر شہزادی نے بلی شہزادے سے اجازت مانگی اور غار کی طرف چل پڑی۔ اگلے روز جب شہزادی دوپہر میں دیو کے لیے کھانا بنا رہی تھی تو بلی شہزادہ چپکے سے غار میں آیا۔ اس وقت دیو غار میں موجود نہ تھا۔ بلی نے پوچھا شہزادی تم کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی نے کہا میں دیو کے لیے اچھی سی چیز بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اسٹرابیری سوپ بنا لوں۔ یہ
کہہ کر شہزادی اسٹرابری لینے کے لیے جنگل کی طرف گئی۔ پیچھے سے بلی شہزادے نے اسے سوپ میں پاس پڑی کالی مرچ کی ساری بوتل پلٹ دی اور پھر شہزادی اسٹرابری لائی اور اس کا سوپ بنایا۔ کچھ دیر بعد دیو آیا تو شہزادی نے اسے وہ سوپ دیا۔ سوپ پیتے ہی دیو چلانے لگا اور پانی کے لیے دریا کی جانب بھاگا۔ وہاں پر جادوئی بلی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلی نے جب دیو کو اپنی جانب آتے دیکھا تو اس نے اپنی پونچھ کو بڑھا کر درخت کے ساتھ باندھ لیا۔ جیسے ہی دیو دریا کے قریب آیا تو وہ دم سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا تیز بہاؤ دیو کو بہا کر لے گیا اور یوں وہ پھر کبھی نہیں نظر آیا۔ کچھ دیر بعد شہزادی بھی دریا پر پہنچی تو جادوئی بلی نے اسے بتایا کہ میں نے تمہاری ہمیشہ کے لیے اس دیو سے جان چھڑا دی ہے، اب تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر طلسمی بلی نے شہزادی پر جادو کیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر بلی نے شہزادی کو محل میں چھوڑا اور وہ وہاں سے چلے گئی۔ جب شہزادی نیند سے اٹھی تو اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اب جادوئی بلی کی بددعا بھی ختم ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد شہزادی بلی کا ہاتھ مانگنے آیا اور تو شہزادی نے شہزادے سے شادی کے لیے اسی وقت ہاں کر دی۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔